للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو احادیث آ رہی ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ ابو حنیفہ عن الحیثم عن رجل عن عبداللہ بن مسعود، ایک شخص سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں روایت ہے کہ ایک رات حضرت ابو بکر اور عمر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ دونوں صاحب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور تینوں بزرگ کا گزر حضرت عبداللہ بن مسعود پر ہوا۔ تینوں بزرگ جو تھے حضرت یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر، تینوں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس سے گزرے اور وہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ قرآن کو اسی لہجے سے پڑھے جس سے وہ اترا ہے تو اس کو چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرات کے طریقے پر پڑھے۔ اور آپ فرمانے لگے اے ابن مسعود سوال کرو دیے جاؤ گے۔ پھر حضرت ابوبکر عمر ان کے پاس ان کو خوشخبری سنانے کے لیے چلے، پس حضرت ابوبکر نے اس میں پیش قدمی فرمائی، پہلے کیا اور ان کو اس امر کی خوشخبری دی اور یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے کہا اے اللہ، میں تجھ سے ایسا دیر پا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو، اور ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت الخلد میں تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے کی برکتوں سے یعنی کہ خوشخبری رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو سنائی۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ کے بارے میں یوں ہے کہ ابو بکر و عمر ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصروف گفتگو تھے۔ پھر دونوں اصحاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے پاس پہنچے جب کہ وہ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو حسن و تازگی سے پڑھے جیسا کہ وہ اترا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابن ام معبد حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات پر پڑھے۔ پھر آپ فرمانے لگے مانگو دیے جاؤ گے، آگے وہی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو یہ اپنی والدہ ام معبد کو اندر بھیجتے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکین و وقار اور سیرت و حیات کو دیکھتی، یعنی کہ مقصد یہ ہوتا کہ رسول اللہ کو دیکھے کس طرح آپ رہتے ہیں دیکھے، لہذا وہ آ کر ان کو اس کی خبر کرتی، حضرت عبداللہ کو خبر کرتی، اور حضرت عبداللہ آپ کے خصائص طیبہ کی نقل اتارتے، یعنی کہ رسول اللہ جس طرح کرتے آپ بھی ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت عون اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس رسول اللہ کی چٹائی ہوتی تھی۔ ایک روایت میں رسول اللہ کا عصا ہوتا تھا، ایک روایت میں رسول اللہ کی چادر ہوتی تھی، ایک روایت میں رسول اللہ کی سواری کی نگرانی بھی انہی کے سپرد تھی، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی مسواک بھی انہی کے پاس رہا کرتی تھی، اور وضو کا لوٹا اور آپ کے جوتے بھی انہی کے پاس ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب حالت سفر میں ہوتے تو یہ آپ کے خصائص ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آگے نکالیں آپ شرح عقائد کا۔ آگے شرح عقائد کا ہے فَإِنْ قِيلَ فَلْيُكْتَفَى بِذِي شَوْكَةٍ لَهُ الرِّسَالَةُ۔ یہاں سے یہ اعتراض ہے، آگے کلنا سے جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے، اگر آپ نے جو پیچھے اعتراض کیا کہ طاقتور بندے ہوں تو پھر لڑائی جھگڑا پڑتا ہے، تو آگے اعتراض کر دیا کہ ایسے طاقتور پھر ہمیں کوئی ایسا طاقتور بندہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جس پر اکتفا ہو، کہ جو تمام اسلام کی ریاستوں کو سنبھال سکے، خواہ وہ امام ہو یا امام نہ ہو۔ امام سے مراد یہ ہے کہ امامت کے اوصاف شرائط، مثلا قریشی ہونا ہو یا نہ ہو،
اس معاملے میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس معاملے کا انتظام اس سے حاصل ہو جائے گا جیسا کہ ترک کے بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا۔ مقصود سوال کا خلاصہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی ایسا طاقتور بندہ ڈھونڈنا چاہیے جس کو تمام ریاستوں پر قوت اور طاقت حاصل ہو، خواہ وہ امام ہو یا نہ ہو، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ دین اور دنیا کا کام کا جو انتظام ہے وہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے جو تمام اسلامی ریاستوں پر قادر ہو، تمام اسلامی ریاستوں اس کے پاس ہوں، اور وہ امام ہو یا نہ ہو اس کی شرط نہیں ہے، اور وہ کیوں، مقصود تو یہ ہے کہ دین اور دنیا کا انتظام صحیح طرح سے چل جائے، لہذا اس سے چل جائے گا، پھر امام اور غیر امام کی شرط کیوں لگائی آپ نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس صورت میں دنیا کے امور تو بڑے اچھے سے چلیں گے لیکن دینی امور میں خلل آئے گا، اسی وجہ سے امام کی ضرورت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دینی امور میں کیا آئے گا؟ خلل آئے گا، اسی وجہ سے امام کی ضرورت ہے۔ آگے فَإِن قِيلَ فَعَلَ مَا ذُكِرَ، چلو پہلے اس کا ترجمہ اکٹھا ہی کریں گے۔ فَإِن قِيلَ فَعَلَ مَا ذُكِرَ، یہاں سے یہ اعتراض ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے کہ پیچھے یہ بات گزر چکی کہ خلافت کتنے سال ہے؟ 30 سال ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد والا زمانہ امام سے یہ تو خالی ہے، اور تمام امت تو گناہ گار ہوگی ہی، اور ان کی موت تو جاہلیت پر ہوگی۔ یہ بات پیچھے کیا ہو گئی؟ گزر چکی۔ آپ پیچھے یہ بات گزر چکی کہ امام کا زمانہ خلفائے راشدین کے خالی ہے، یعنی کہ جو امام کا زمانہ ہے نا، خلیفے کا زمانہ، وہ کیا ہے؟ وہی ہے خلیفوں والا، 30 سال والا، بعد میں کوئی نہیں ہے، لہذا امت گناہ گار ہے، جاہلیت کی موت آئے گی۔ تو یہ آپ کا ثابت کرنا امام ضروری ہے، امام ہونا چاہیے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جب پیچھے آپ نے ثابت کر دیا کہ 30 سال رہے گا زمانہ، امت کا کتنے سال رہے گا؟ 30 سال رہے گا، پھر آگے آپ پھر کہہ رہے ہو کہ امام کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیچھے بات گزری نا خلافت کی، جو 30 سال کی بات گزری، تو اس سے مراد خلافت کاملہ ہے، خلافت کاملہ ہے۔ اور اگر یہ بات آپ کی تسلیم بھی کر لیں کہ مطلقاً خلافت ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دور خلافت تو ختم ہو چکا، لیکن دور امامت باقی ہے۔ خلافت اور امامت میں فرق ہے۔ خلافت اس کو کہتے ہیں جس کی خلافت خلفائے اربع کے طریقے پر ہو، خلفائے اربع حضرت بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے طریقے پر ہو، خواہ اس کی خلافت خلفائے اربعہ کے طریقے پر ہو۔ اور جو خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کی خلافت کیا ہو؟ خلفائے اربعہ کے طریقے پر ہو۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کی خلافت خلفائے اربعہ کے طریقے پر نہ ہو۔ اب چونکہ امامت یہ باقی رہے گی، خلافت ختم ہو گئی، لہذا آپ کا جواب، آپ کا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا، امت گناہ گار بھی نہیں ہوگی، اور امت نے امام کے تقرر کا جو عہد تھا، وعدہ کیا تھا، وہ اس نے ادا بھی کر دیا۔ آگے لیکن ھذا الاصطلاح مما، یہاں سے جو مذکورہ جواب دیا ہے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو یہ آپ نے کہا کہ امام عام ہے اور خلیفہ خاص ہے، ہم نے اہل سنت کو یہ نہیں پایا کہ اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ امام عام ہے خلیفہ خاص ہے، بلکہ اس کے برعکس شیعہ تو کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں امام یہ عام ہے اور خلیفہ، امام وہ کہتے ہیں خاص ہے، خلیفہ عام ہے۔ وہ کہتے ہیں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ عادل بھی ہوتا ہے، غیر عادل بھی ہو سکتا ہے، امام جو ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ 12 اماموں کو پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو مانتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں۔ آگے بہرحال واما بعد خلفائے العباسیہ، یہاں سے یہ اعتراض ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ خلفائے عباسیہ کے بعد والے زمانے میں تو خلافت کاملہ تھی ہی نہیں، نہ ناقصہ تھی، تو امام کو ترک کرنے کی وجہ سے امت تو گناہ گار پھر بھی ہوگی، امت تو گناہ گار ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امت نے جو امام کو بنانا ہے، امت نے جو امام بنانا ہے وہ اضطراری طور پر ترک ہوا ہے،
یعنی کہ زبردستی امت سے امام بنانے کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اختیاری طور پر ترک نہیں ہوا، یہ نہیں ہے کہ امت نے خود کہا کہ اب ہمیں امام کی ضرورت نہیں، بلکہ زبردستی کفار نے ترک کر دیا امام بنانے کو، لہٰذا یہ آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ امت گناہ گار ہوگی۔ باقی رہی حدیث پاک میں جو ہے ملم یعرف امام زمانی میں، امام کے سے مراد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تاجدار کائنات کی تصدیق نہ کی اور بغیر تصدیق کے مر گیا وہ کافر اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ترجمے کی طرف ہے۔ فَإِنْ قَالَ فَلْيُكْتَفَىٰ، پس اگر کہا جائے کہ ایسے طاقت والے آدمی پر اکتفا کیا جائے جس کو ریاست عامہ حاصل ہے، جس کو ریاست عامہ حاصل ہے، خواہ وہ امام ہو یا غیر امام۔ امام سے مراد امامت کے اوصاف ہو، شرائط ہوں، قریشی وغیرہ ہونا ہو، قریشی ہے کہ نہیں ہے، غیر امامت کے امامت کی شرائط نہ ہو، اس لیے کہ معاملے کا انتظام اس سے حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ دین و دنیا کے جو معاملے وہ تو اس سے حاصل ہو جائیں گے، پھر امام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا کہ ترک بادشاہوں کے زمانے میں تھا، جو کہ دین اور دنیا کے معاملات کا انتظام ہو رہا تھا، امام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ جی ہاں، دنیاوی امور، یعنی کہ دنیاوی امور سے مراد اسلامی سرحدوں کی حفاظت، اسلامی لشکر کی تیاری وغیرہ میں کچھ نہ کچھ انتظام حاصل ہوں گے، لیکن دینی امور نماز جمعہ، نماز عید میں خلل ہوگا، کیونکہ ان کاموں کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، جو کہ عام مطلوب اور عمدہ عزمہ ہے۔ ٹھیک ہے، عمدہ عزمہ ہے، اسی وجہ سے امام بنانا ضروری ہے۔ آگے پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ اس بات کی بنا پر کہ جو گزر گئی کہ خلافت کی مدت تو 3 سال ہے اور خلفائے راشدین کے بعد والے زمانہ امام سے خالی ہے اور امت گناہ گار ہوگی، اور امام کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، ان کی موت، امت کی موت کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہذا امت تو پھر بھی گناہ گار ہوگی، امام ہے ہی نہیں۔ آگے جواب دیتے ہیں کہ مراد خلافت کاملہ ہے، خلافت سے مراد خلافت کاملہ ہے۔ اگر یہ بات ہم تسلیم بھی کر لیں، یعنی کہ وہ 30 سال جو ہے نا خلافت، اس سے مراد خلافت کاملہ، باقی ہم بات تسلیم بھی کر لیں اس سے مراد مطلق خلافت ہے، تمام خلافتیں شامل ہے، تو مطلق خلافت مراد لے تو جواب یہ ہے کہ دور خلافت ختم ہو گیا، نہ کہ دور امامت۔ دور خلافت ختم ہوا، دور امامت تو ختم نہیں ہوا۔ اس بات پر بنا ہوا کرتے ہوئے کہ امامت خلافت سے عام ہے، امامت خلافت سے عام ہے، ٹھیک ہے، امامت یہ عام ہے، خلافت خاص ہے، لہذا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا، امامت بنانا ضروری ہے، امام بنانا ضروری ہے۔ آگے پھر اس کا رد کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ اصطلاح قوم سے نہیں پائی، یعنی کہ اہل سنت سے نہیں پائی، البتہ شیعہ حضرات اس کے برعکس کہتے ہیں یعنی کہ وہ جو میں نے کہا کہ خلیفہ امام سے عام ہے، یعنی کہ خلیفہ عام ہے، وہ عادل بھی ہو سکتا ہے، غیر عادل، امام وہ خاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کی خلافت نہیں ہے اور ان کی امامت کے قائل نہیں ہے، رہا خلافت عباسیہ کے بعد تو یہ بات قابل اشکال ہے، یعنی کہ خلافت عباسیہ کے بعد والے زمانے میں تو خلافت کاملہ تھی، یہ تو بڑی ہی دور کی بات ہے، وہ پہلے والے نہیں مانتے، یہ دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھے انداز سے سمجھ کر۔ آگے آپ نکالیں یہ اصول الشاشی کا، وَلِهَذَا إِذَا قَضَى الْقَاضِي، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا، یہاں سے یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی معنی کی وجہ سے ہم نے یہ بات کی کہ علت میں فساد آ جائے تو حکم باطل ہو جاتا ہے، علت میں اگر فساد آ جائے تو حکم کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ زید نے قاضی کو عدالت میں دعویٰ کیا، قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ بکر نے نا اس کے 1 لاکھ روپے دینے ہیں، زید نے گواہ پیش کر دیے، قاضی نے حکم دے دیا کہ بھائی بکر پیسے دے، اب بکر نے پیسے دے دیے 1 لاکھ روپیہ، کچھ دن گزرے، گواہ کہتے ہیں کہ نا ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا۔ اب ان کے غلام کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا، یعنی کہ خود ہی گواہ نے کہہ دیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، تو اب قاضی نے گواہوں کی علت کی بنا پر فیصلہ تو کر دیا، یعنی کہ گواہوں نے کہا تھا کہ 2 لاکھ روپے واقعی دینا ہے، بکر نے زید کو 1 لاکھ روپے دے ہی دیا، اب بعد میں کہتے ہیں گواہ کہ کیا ہو کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اب دیکھیں قاضی نے جو فیصلہ کیا وہ کس بنا پر کیا؟ علت کی بنا پر، علت کیا ہے؟ 2 گواہ ہیں، ٹھیک ہے،
اب جب حکم باطل ہو گیا، اب علت باطل ہو گئی تو حکم بھی باطل ہو جائے گا، حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب یہ جو فساد ہے یہ مدعا کے حق میں ظاہر نہ ہوگا، حکم بھی باطل ہو جائے گا، حکم باطل ہو جائے گا 1,00,000 روپیہ دینا، اور یہ فساد جو ہوگا یہ مدعی کے حق میں ظاہر نہ ہوگا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے اب علت تو رہی نہیں، تو مدعا علیہ کو 1,00,000 روپے واپس کرنے ہیں، مدعا علیہ بکر کو اب 1,00,000 روپے تو واپس کرنے ہیں، کیونکہ علت نہیں رہی، 2 گواہ والی رہی نہیں، 2 گواہوں نے رجوع کر لیا۔ اب یہاں پر اختلاف اس بات میں ہے کہ جو 1,00,000 روپیہ ہے وہ اب کس کو ادا کرنے پڑے گے، کہ گواہ 1,00,000 روپیہ دیں گے کہ وہ زید دے گا؟ تو امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ گواہوں سے لے کر مدعا علیہ کو دیا جائے گا، بکر کو دیں گے، گواہوں سے لے کر، مدعا سے نہیں لیا جائے گا، اور زید سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ کس سے لیے؟ گواہوں سے لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قاضی کا فیصلہ وہ حجت شرعیہ ہے، یعنی کہ شرعی طور پر ان کے پاس جو دلیل تھی وہ اس نے ان بنا پر کیا کیا، فیصلہ کیا، لہذا یہ جو سزا ملے گی یہ اب گواہوں کو ملے گی کہ گواہوں نے کیوں اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی بکر نے زید کے پیسے دینے ہیں، لہذا گواہوں سے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے صاحبین فرماتے ہیں کہ جب علت میں فساد آ گیا تو حکم میں بھی فساد آ گیا، علت چلی گئی تو حکم بھی چلی گیا، لہذا مدعا سے لے کر مدعا علیہ کو دیے جائیں گے، یعنی کہ زید سے لے کر بکر کو لیے جائیں گے، کیونکہ جب دعویٰ تھا، حجت تھی، علت تھی، پیسے دینے کی علت، جب وہ نہیں رہی تو جو پیسے تھے وہ بھی اڑ جائیں گے، جب گواہ اڑیں تو پیسے اڑیں، تو پیسے اڑ کر کس کے پاس آئیں گے؟ واپس اسی کے پاس آئیں گے جس سے لیے ہیں، لہذا اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ آگے ہے بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى سَقَطَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ۔ اب یہاں پر ایک اور بیان ہے کہ علت کے فساد سے حکم فاسد ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے مؤلف قلوب زکوٰۃ کے مصارف سے خارج ہو جائیں گے، مؤلف قلوب زکوٰۃ کے مصارف سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو زکوٰۃ دینے کی جو علت تھی، یہ علت یہ تھی کہ اسلام غالب آ جائے، اسلام کیا آ جائے؟ غالب آ جائے۔ اب کیونکہ اس دور میں اسلام عروج پر ہے، یہ علت تو تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی کہ اسلام غالب آ جائے، اب یہ علت تو پائی نہیں جا رہی کیونکہ اسلام ہے عروج پر، لہذا جب علت نہیں پائی جا رہی تو حکم بھی منسوخ ہو جائے گا، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ساکت سہم ذوی القربہ، یہاں سے یہ بیان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی مدد کرے۔ اب یہ علت نہیں پائی گئی، اسلام کی مدد وہ نہیں کرتے، تو جب علت نہیں پائی گئی تو ان کو 5واں حصہ بھی نہیں ملے گا، حکم ساکت ہو جائے گا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، یہاں سے اس بیان کو ہے کہ جب کسی پر نجاست لگ گئی تو اس کو سرکے کے ساتھ زائل کر دیا تو ناپاکی والا حکم ساکت ہو جائے گا، ناپاکی والا حکم ساکت ہو جائے گا۔ اب علت نہیں رہی تو حکم بھی پاکی والا ہونا چاہیے، علت نہیں رہی تو حکم پاکی والا ہونا چاہیے، لہٰذا حکم پاکی والا ہو جائے گا، کیونکہ علت جو تھی وہ جو نجاست تھی، نجاست کو زائل کر دیا تو وہ علت نہیں رہی تو پاکی والا حکم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ناپاکی والا حکم بھی ساکت ہو گیا۔ وَبِهَذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ، یہاں سے ایک فرق بیان کر رہے ہیں کہ حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، یعنی کہ بے وضائی ہو یا بے غسلی ہو، غسل فرض ہو یا بے وضائی ہو، ٹھیک ہے، اور نجاست کے مابین فرق ہوگا، نجاست کے مابین بھی فرق ہوگا کہ سرکہ جو ہے یہ نجاست حقیقیت کو تو دور کرتا ہے، جیسے کپڑے سے نجاست کو ہٹاتا ہے، لیکن حدث یعنی کہ وضو اور غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر نجاست حقیقیہ نہیں ہے، نجاست حکمیہ ہے، بظاہر وہ نجاست نہیں ہے، بلکہ وضو اور غسل کے لیے مطہر چیز پانی ہونا چاہیے، اور وہ پانی ہی دور کر سکتا ہے حکمیہ کو، کیونکہ وہاں پر تو علت تھی نجاست والی، اور نجاست تو کپڑے پر لگی، زائل کر دیا سرکے نے، وہ جو چلی گئی تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، علت چلی گئی تو حکم بھی چلا جائے گا ناپاکی والا، اور یہاں ہاتھوں میں وضو کرنے میں غسل کرنے میں وہ علت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو نجاست حکمیہ، اور نجاست حکمیہ کو زائل کرنے والے سرکہ ہے نہیں، وہ تو صرف پانی ہے، پانی کے علاوہ ہوگی نہیں۔ ٹھیک ہے،
آگے ترجمہ، اسی وجہ سے اگر قاضی نے کسی حادثے میں فیصلہ کر دیا، پھر گواہوں کا رقیق ہونا یا رجوع کرنے کی وجہ سے ان کا کاذب ہونا ظاہر ہو گیا، گواہوں کو ظاہر ہو گیا کہ یہ کیا کاذب ہے، تو اس کا فیصلہ باطل ہو جائے گا، فیصلہ باطل ہو جائے گا قاضی کا، اگرچہ یہ مدعا کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، مدعا کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے انواع ثمانیہ میں مؤلف قلوب کی نوع ساکت ہو گئی، کیونکہ علت منقطع ہوگی، علت نہیں پائے گی تو یہ بھی نہیں، اور ذوی القربہ کا حصہ ساکت ہو گیا، اس لیے کہ اس کی علت ساکت ہو گئی، جب علت ساکت ہو گئی تو یہ بھی کیا ہو گئے، ساکت ہو گئے، یہ بھی کیا ہو گئے، ساکت ہو گئے۔ اور اسی بنا پر جب ناپاک کپڑا سرکہ سے دھویا اور نجاست زائل ہو گئی تو محل کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا، نجاست چلی گئی، علت چلی گئی تو حکم پاکی کا دیا جائے گا، اس لیے نجاست کی علت ساکت ہو گئی، اور اسی سے حدث اور خبث، یعنی کہ حدث سے مراد نجاست حکمیہ، خبث سے مراد نجاست حقیقیہ کے درمیان فرق ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ سرکہ محل سے نجاست کو زائل کر دیتا ہے، لیکن سرکہ محل کی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، محل سے نجاست کو تو زائل کر رہا ہے لیکن پاکی کا فائدہ نہیں دیتا، طہارت محل کا فائدہ مطہر یعنی کہ پانی دیتا ہے، طہارت کا فائدہ وہ پانی دیتا ہے، باقی سرکہ جو ہے وہ نجاست کو تو ہٹا دیتا ہے لیکن پاکی کا حکم نہیں لگاتا، پاکی کو تو حکم جو پیچھے ہم نے لگا لیا تھا وہ تو علت کی وجہ سے لگا لیا تھا کہ علت چلی گئی پاکی کا حکم آیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر علت نہیں جائے گی کیونکہ جب وہ ناپاکی تو ہے نہیں، جب ناکاپی نہیں ہے تو وہ پاک ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو نجاست کو ہٹانے والی ہے، نجاست کو ہٹانے والی، یہاں تو نجاست لگی نہیں لہٰذا، اور وہ پاک کرنے والا پانی ہے، پانی ہوگا تو ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اچھے انداز میں، آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا۔ فصل فی الآثار وغیرہا، فصل جھوٹوں اور ان کے علاوہ کے بارے میں، یعنی کہ جھوٹے پانی اور ان کے علاوہ یعنی کہ پسینے وغیرہ کے بارے میں ہے، پسینہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، اس بارے میں بیان کریں گے، پیچھے تو یہ بیان ہوا تھا کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، اب یہاں سے وہ بیان کریں گے یعنی کہ اس چیز کا پانی ناپاک ہے، اس کا پانی ناپاک ہے، یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ اس کا پیا ہوا پانی ناپاک ہے یا اس کا پانی ناپاک ہے۔ عرق کلی شیء، ہر شے کا پسینہ اس کے جھوٹے کے ساتھ معتبر ہے، اس کے جھوٹے کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا، ہر شے کے پسینے کو اس کے جھوٹے کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں اس کے گوشت سے، یعنی کہ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، کیوں ناپاک؟ کیونکہ یہ دونوں کیس سے پیدا ہوتے ہیں، گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح پسینہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے اس طرح جھوٹا بھی جو لعاب ہے یہ بھی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، پس لیا جائے گا ان میں سے ایک کو اس کے صاحب کا حکم، اس میں سے ایک کو اس کے صاحب کا حکم دیا جائے گا، یعنی کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ ایک کو جب ایک چیز پاک ہے تو اس کا صاحب بھی وہ پاک ہے کیونکہ دونوں ایک ہی چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدمی کا جھوٹا اور مقول اللحم کا جھوٹا، مقول اللحم وہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ ازمیزش ہوتی ہے اس میں لعاب کی، یعنی کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس میں لعاب کی ازمیزش ہوتی ہے، لعاب ملا ہوتا ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے پاک گوشت سے پیدا ہوتا ہے نا، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پاک ہے نا، تو آدمی کا گوشت پاک ہے لیکن وہ تو کرامت کی وجہ سے حرام ہے، لہذا اسی وجہ سے ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ پاک ہے، اور داخل ہے یہ جنبی، حائض اور کفار کے جواب میں، یعنی کہ ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، جنبی کا جھوٹا پاک ہے، یہ بھی وہی جواب آ گیا کہ اس کا گوشت بھی حلال ہوتا ہے یعنی کہ پاک ہوتا ہے، اور حائضہ کا بھی یہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے، کیوں؟ یہ ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی، میں پانی پیتی تھی اور اسی سے رسول اللہ بھی پانی فرماتے تھے، پیتے تھے، یعنی کہ میرے جھوٹے سے۔ آگے کافر کا یہ جو کافر کا قرآن پاک میں کہا کہ انما المشرکون نجس، کہ یہ نجس ہیں، تو یہ جو نجس ہیں یہ عین نجس کہا گیا، یعنی کہ ان کا جو یہ فعل ہے کفر والا یہ نجس ہے، یہ جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ والا نجس ہے، ان کا گوشت جو ہے وہ تو پاک ہے نا، وہ تو
پاک ہے یعنی کہ ناپاک نہیں ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا فعل ہے، کام کرنا، وہ نجس ہے۔ کتے کا جوٹھا نجس ہے، اور دھویا جائے گا برتن کو من ولوغہ ثلاثن، وہ جس کو اس نے منہ لگایا ہو 3 مرتبہ، ثلاثن، کتے نے جس برتن کو منہ لگایا ہو اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، رسول وسلم کے قول کی وجہ سے دھویا جائے برتن کو جس کو منہ لگائے کتا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی زبان ملتی ہے پانی سے، نہ کہ برتن سے، یعنی کہ حدیث پاک میں کیا آیا ہے کہ برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، حالانکہ جو اس کی کتے کی زبان ہوتی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ تو پانی سے ملتی ہے، برتن سے تو ملتی نہیں ہے۔ پھر کیوں کہا گیا کہ دھویا جائے برتن کو، پانی کو نہیں کہا گیا؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ پس جب نجس ہو گیا برتن تو پانی تو بدرجے اولا نجس ہو گیا۔ جب حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ برتن کو دھویا جائے، جب برتن نجس ہو رہا ہے تو برتن میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے، حالانکہ زبان لگتی ہے پانی کو۔ جب پانی برتن نجس ہو رہا ہے تو پانی تو بدرجے اولا نجس ہو گیا، اور یہ فائدہ ہے نجاست کا۔ یہ حدیث فائدہ دیتی ہے نجاست کا، یعنی کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور عدد غسل میں اور صراحت کرتی ہے اس بات میں کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، یعنی کہ 2 چیزیں اس حدیث پاک میں، ایک تو یہ فائدہ دے رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نجس ہے، برتن بھی نجس ہو گیا، اور دوسرا صراحت کر لی دھونے کا کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، اور یہ امام شافعی پر حجت بن جائے گی 7 کی شرط میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتے نے لگا لیا تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی پر یہ حجت بن جائے گی، دلیل بن جائے گی ان کے خلاف کہ یہ دیکھو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ان کے پاس بھی خیر دلیل تو ہے، وہ آگے ان کا آگے جواب بھی دیں گے ہم، کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی 7 مرتبہ والی وہ آگے دیں گے۔ وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ بِبَوْلِهِ، اور کیونکہ وہ جس کو پہنچے اس کا پیشاب تو پاک کیا جائے گا اس کو 3 مرتبہ، اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ کیوں؟ فما یصیبو، کیوں؟ جس کو پہنچے اس کا جھوٹا، جس کو پہنچے اس کا جھوٹا اس کو 3 مرتبہ کیا جاتا ہے، وَهُوَ دُونَهُ اولا، تو وہ جو اس کے علاوہ ہے پیشاب اس کو تو بدرجہ اولا 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ یعنی کہ مراد یہ ہے، مراد یہ ہے کہ امام شافعی کے یہ قیاس کا رد کر رہے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ جوٹھے کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ 7 مرتبہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ کتے کا پیشاب لگ جائے جس برتن کو، اس کو دھویا جائے گا 3 مرتبہ، تو پیشاب کم ہوتا ہے، جوٹھا پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو جوٹھا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، جوٹھا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ اب پیشاب لگ جائے تو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، تو جب جوٹھا ہو جائے لعاب لگ جائے تو بدرجہ اولا 3 مرتبہ دھویا جائے گا، کیونکہ پیشاب یہ زیادہ نجاست ہے، لعاب یہ کم نجاست ہے، تو جو زیادہ نجاست ہے اس کو 3 مرتبہ دھویا جا رہا ہے، تو جو کم نجاست ہے تو اس کو تو بدرجہ اولا 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ والامر الوارد، اور جو امر وارد ہوا ہے 7 میں، یعنی کہ جو آپ نے حدیث پاک پیش کیا کہ حدیث پاک میں رسول نے فرمایا 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اس کو معمول کریں گے ابتداء اسلام پر، یعنی کہ یہ اس ابتداء اسلام میں یہ تھا کہ اس کو کتنی مرتبہ دھویا جاتا تھا؟ 7 مرتبہ، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، بعد میں یہ حدیث آ گئی 3 مرتبہ، لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ جو آپ نے حدیث پیش کی وہ کیا ہو گئی؟ ابتداء اسلام پر اس کو محمول کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کر کے یاد کر لینا ہے اور پڑھنا ہے سب کتابوں کا، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول۔